بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے 18ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ جناب محمد علی سید صاحب کے مقالے پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے علامہ طالب جوہری صاحب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن ریڈیو پاکستان کراچی کی نشریات کا موڈ اب تک نہیں بدلا تھا۔ گانے بجانے کے پروگرام جاری تھے اور یہ سب کچھ ریڈیو کی برسوں پرانی روایات کے برعکس تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت تھا۔ ریڈیو پاکستان کا ہیڈ کوارٹر برسوں پہلے اسلام آباد شفٹ ہو چکا تھا۔ تمام اسٹیشنز کے پروگرام اسلام آباد سے اپروو ہوتے تھے۔ ہمارے باس جناب یاور مہدی نے محرم کے 10 دنوں کے لیے ایک پروگرام سوچا۔ اس کا نام تھا خطبات بنی ہاشم۔ پہلا پروگرام جناب عبد المطلب علیہ السلام کے خطبے سے متعلق تھا اور دوسرا پروگرام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبات کے بارے میں۔ اسی طرح یہ کل 10 پروگرام تھے۔ یہ اپروول کے لیے اسلام آباد گئے اور محرم سے ایک دن پہلے اس پروگرام کو ڈس اپروو کر کے کراچی بھیج دیا گیا۔ اعتراض یہ تھا کہ عبد المطلب اور ابو طالب تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ پروگرام کی میٹنگ میں یاور مہدی صاحب نے اپنے موقف کا دفاع کرنا چاہا، لیکن اسٹیشن ڈائریکٹر جناب شمس الدین بٹ صاحب راضی نہیں ہوئے۔ وہ بھی ہیڈ آفس کے آگے بے بس تھے۔ یاور بھائی میٹنگ سے باہر نکلے، میں باہر ہی کھڑا تھا۔ یاور بھائی نے حسب عادت میری گردن پر ہاتھ رکھا۔ محمد علی، تم طالب جوہری کو جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں، جان جاؤں گا، کام کیا ہے؟ یاور بھائی نے پروگرام کے ڈس اپروو ہونے اور اس پر اعتراض کے بارے میں بتایا۔ تم جا کے طالب جوہری صاحب سے یہ بات بیان کرو۔ یاور بھائی دراصل ریڈیو پاکستان کراچی کا سینٹر آف گریوٹی تھے۔ عزاداری کے لیے ان کی خدمات اتنی ہیں کہ انہیں لکھنے کے لیے ایک کتاب لکھنا پڑے گی۔ علامہ رشید ترابی صاحب کی تقاریر شروع ہی سے یاور مہدی صاحب ریکارڈ کر کے آن ایئر کرتے تھے۔ علامہ طالب جوہری سے یاور مہدی صاحب کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کام میرے سپرد کر دیا۔ اس وقت میں یاور بھائی کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور رضویہ سوسائٹی میں رہتا تھا۔ میں براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے باہر نکلا، 7H بس پکڑی اور رضویہ پہنچ کر سیدھا ضمیر بھائی یعنی مولانا ضمیر اختر نقوی صاحب مرحوم کے گھر پہنچا۔ ضمیر بھائی سے ہر روز ملاقات ہوتی تھی۔ وہ اکثر طالب جوہری صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے 1 سال پہلے ہی نشتر پاک کا ممبر سنبھالا تھا اور اسی سال چھا گئے تھے۔ ضمیر بھائی نے پان بنا کے گلوری ہماری طرف بڑھائی۔ اے بھائی، ایسا کیا ہوا کہ تم طالب جوہری سے ملنے کو بےتاب ہو گئے؟ میں نے مسئلہ انہیں بتایا۔ اچھا، اب اٹھیں اور چلیں، ان کے مجلس کے نکلنے سے پہلے ان سے ملنا ہے۔ اچھا بھائی چلو، ضمیر بھائی نے کہا اور ہم دونوں پیدل چلتے ہوئے بس اسٹاپ پر پہنچے اور 2D بس میں سوار ہو کر علامہ طالب جوہری صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ طالب جوہری صاحب اس زمانے میں حیدری کے قریب رہا کرتے تھے، ضیاء الدین ہسپتال سے اگلے اسٹاپ کے پاس۔ ہم پہنچے تو علامہ صاحب نشتر پارک جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے مسئلہ گوش گزار کیا اور ان سے درخواست کی کہ آج کی مجلس میں اس موضوع کو 5 سے 10 منٹ دے دیجیے گا۔ بس اتنا کہہ کر ہم اور ضمیر بھائی وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ واپسی میں ضمیر بھائی رضویہ کے اسٹاپ پر اتر گئے اور میں اسی بس سے نشتر پارک پہنچا۔ علامہ صاحب کا خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ خطبہ تمام کرنے کے فوراً بعد علامہ صاحب نے دبنگ لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ ریڈیو پاکستان والوں نے یہ کہہ کر پروگرام کو روک دیا ہے کہ عبد المطلب اور ابو طالب تو مسلمان بھی نہیں تھے، تو اب آج سے میری تمام مجالس کا عنوان یہی ہوگا کہ کون مسلمان تھا اور کون منافق و کافر۔ بس اتنے لفظوں سے سامعین کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے اپنے طے شدہ موضوع سے ہٹ کر پوری مجلس ایمان عبد المطلب اور ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام پر پڑھی۔ نعرے لگتے رہے۔ میں ریڈیو پاکستان لوٹ آیا۔ مغرب سے ذرا پہلے کا وقت تھا۔ میں براڈ کاسٹنگ ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا اور اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ مجھے آتے دیکھا تو شمس الدین بٹ صاحب گاڑی سے اتر آئے۔ شرارتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم بہت بدماش ہو۔ کیا ہوا سر؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ یہ ہوا کہ یاور مہدی کا پروگرام آج ہی سے آن ایئر ہوگا اور مجھے تمہارے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔